تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند صلوات، اللہم اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واحمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعلیٍ بعلیٍ بعلی صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، سیدزادے کی دعا مالک قبول فرما، میرے ذمہ جو دعائیں لگی ہیں مالک ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، شاہ صاحب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مومن مومنات مالک تیری اس عظیم بارگاہ میں آئے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیج۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں، درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے شادی بیٹا، وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ آیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ نور بن کے ایک بڑی نعت مشہور ہوئی ہے، سونا آیا تے سج گئی ہیں گلیاں بازار، یہ ایک نعت بڑی مشہور ہوئی ہے۔ اس نعت کے ضمن میں 4 مصرے ہیں، آپ تک پہنچانے کو دل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ آیا ہے، وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ آیا ہے، وہ جس کا نام مسلسل زباں پہ آیا ہے، وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ آیا ہے، وہ جس کا نام مسلسل زباں پہ آیا ہے، وہ جس کا نام مسلسل زباں پہ آیا ہے۔ بڑی مشہور ہوئی ہے یہ نعت کہ سونا آیا تے سج گئی ہیں گلیاں بازار، اور میں بتاؤں کہ سونا آیا کس کے گھر میں ہے؟ سونا آیا کس کے گھر میں ہے؟ وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ آیا ہے، وہ جس کا نام مسلسل زباں پہ آیا ہے، وہ جس کے آنے سے بازار سج گئے ہیں تیرے، تجھے خبر ہے وہ سونا کہاں پہ آیا ہے؟ تجھے خبر وہ ابو طالب کے گھر میں آیا ہے۔ یا علی بیٹا، میں اکثر کہا کرتا ہوں بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سب یہ جب لسٹ جاتی ہے نا جی رات کو امام زمانہ قبلہ صاحب کہ سرکار کے حضور جب لسٹ جاتی ہے نا جی، تو سب سے پہلے اس امام بارگاہ میں آیا کون؟ شاہ صاحب آپ سب سے پہلے آئے، مجھے یہ تو پاس آیا نا، مولا صحیح سلامتی بھی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بارگاہ میں آیا کون؟ سب سے پہلے درود کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ سب سے پہلے داد کس نے دی؟ سب سے پہلے ذاکر کون پڑھا؟ یہ جو فرشت جاتی ہے نا تو پہلے ناموں پہ سب سے زیادہ نظر پڑتی ہے۔ ویسے تو وہ امام زمانہ ہے، سب کو ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو پہلی نظر پہلے نعرے پہ، پہلی داد پہ، پہلے درود پہ، پہلے خطیب پہ پڑھتی ہے نا، تو یہ بڑی بات ہے، آپ پہلے آگے ہیں۔ بیٹا اگلے سال انشاءاللہ مشورہ دیا شاہ صاحب کو، یہ پنڈال 10 بجے کے قریب بھرا ہوگا، اگر اس طرح انشاءاللہ عمل ہوا، وہ نور بن کے دلوں کے جہاں پہ چھایا ہے، وہ جس کا نام مسلسل زباں پہ آیا ہے، وہ جس کے آنے سے بازار سج گئے ہیں تیرے، تجھے خبر ہے وہ سونا کہاں پہ آیا ہے؟ بڑی بات ہوئی ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک، پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک بڑی کوریج دیتی ہے جی یہ میڈیا ہماری کہ لو جی بڑے بڑے علم اٹھائے ہوئے ہیں 12 ربیع الاول کو،
بڑے بڑے جی شبیہات بنائی ہوئی ہیں نالین مبارک کی، یہ دلوں پہ سجائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علم، اب یہ تو حضور کے روزے کی شبیہات بھی بن گئی ہیں، حضور کے یہ جو سواری ہے گھوڑا ہے اس کی شبیہات بھی آنے لگ گئی ہیں، اونٹ کی شبیہات بھی آنے لگ گئی ہیں۔ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں، میں نے خوش ہو کے 4 مصرے آپ تک پہنچانے کو دل ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں، پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں، اور سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں۔ سال تک روکتے رہتے ہیں جو علم سے ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں۔ لو میرا دل ہے، لوگوں کا ہم پہ ایک الزام ہے کہ یہ جی شان رسالت کم پڑھتے ہیں۔ لو میرا دل ہے جو آپ کو شان رسالت، توجہات بیٹا میری جانب دے، میرا دل ہے شان رسالت آپ تک پہنچائی جائے۔ کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا، اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا۔ وہ بے دل تھا تو اس نے ایک دل والا بنایا، وہ بے دل تھا تو اس نے ایک دل والا بنایا، وہ بے جسم تھا تو اس نے ایک جسم والا بنایا، وہ بے جان تھا تو اس نے ایک جان والا بنایا۔ اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، سخی صاحب اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ اتنا خوبصورت محمد کو بنایا، بہت شکریہ، ہاں جی، اتنا خوبصورت بنایا کہ اسے خوبصورت بنا کے وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا۔ خالق نے اپنے حبیب کو بنایا اور بنا کے اسے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، اپنی اندیکھی آنکھوں سے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اب دکھنے والے کو دیکھنے والے کی نگاہ بے نگاہی سے پسینہ آنا شروع ہوا۔ حبیب کے مقدس بدن پہ پہلا پسینہ آیا۔ یہ میں کاغذ اکٹھا کروں، موبائل اکٹھا کیا، کس سے؟ ہاتھوں سے۔ خالق نے اپنے حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ اکٹھا کیا۔ اب جس سے بھی اکٹھا کیا وجد اللہ ہے، جس سے بھی اکٹھا کیا وجد اللہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے مقدس بدن کا پسینہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب پسینہ اکٹھا ہو گیا نا، پھر خالق نے سوچا کہ میرے حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ خلق اللہ العرش من عرق راسے، اللہ نے اپنے حبیب کے سر کے پسینے سے عرش بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے سر کے پسینے سے عرش بنایا۔ خلق اللہ والقلم من عرق صدر، اللہ نے اپنے حبیب کے سینے کے پسینے سے لوح قلم بنائے۔ خلق اللہ الملائکہ من عرق یدہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھوں کے پسینے سے ملائکہ بنائے۔ خلق اللہ الارض من عرق رجلہ، اللہ نے اپنے حبیب کے پیروں کے پسینے سے زمین بنائی۔ اچھا شاہ جی، سر کا پسینہ پسینہ، بہت شکریہ، اگر یہاں آ جائیں تو مہربانی آپ کی۔ بزرگوں کی یاد ہے، جناب مطلوب شاہ صاحب نظر آتے ہیں ہمیں آپ میں سے۔ ہاں، سر کا پسینہ پسینہ، سینے کا پسینہ پسینہ، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ، پیروں کا پسینہ پسینہ نہیں ہوتا، پیروں کی میل ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے پیروں کے پسینے سے زمین بنائی، اور زمین وہ مصدر ہے جس سے اناج اگتا ہے، پوری کائنات کھاتی ہے، اناج اگتا ہے، کائنات کھاتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بندے سے جو کائنات کے رسول کے پیروں کے پسینے سے بنی ہوئی زمین سے اگے ہوئے اناج کو کھا کے پھر کہتا ہے میں محمد جیسا۔ میں کہتا ہوں بندہ خدا تو محمد جیسا کیسے؟ تو محمد جیسا کیسے؟ تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا،
تو دین سیکھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو قرآن سیکھنے والا، وہ قرآن سکھانے والا۔ میں کہتا ہوں ایک جملہ سگی صاحب ایتھوں تک آ گیا، پڑھے بغیر میں رہ نہیں سکتا، نہ پڑھوں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، پڑھنا میں نے ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں تیری اور میرے محمد مصطفیٰ کی برابری کیسے؟ تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ وہ تیری اور میرے محمد کی برابری کیسے؟ تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ، تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ۔ ایسے ہی لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم جی شان رسالت کم بیان کرتے ہو۔ آؤ میں بتاؤں کون محمد مصطفیٰ؟ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ شیشہ جس میں انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے۔ آؤ میں بتاؤں کائنات کے رسول کیا ہے؟ کون محمد مصطفیٰ؟ جملہ ضائع ہو نہیں سکتا۔ سوکے کی زمین قوم میرے سامنے تشریف فرما ہے، نوجوان چہرے بزرگوں کی سرپرستی میں موجود ہیں، سر اٹھانا۔ کون محمد مصطفیٰ؟ میں کہہ رہا ہوں توحید کے پہلے آئینے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توحید کے پہلے آئینے کو۔ اگر یہ ہم پہ الزام ہے نا کہ ذاکرین کم شان رسالت پڑھتے ہیں، تو یا الزام آپ پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنتے بھی کم ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ شان رسالت پہ بولا کرو، پڑھنے والے کو بھی پتا چلے اور یہ جو ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی پتا چلے۔ توحید کے پہلے آئینے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ شاہ جی اس سے بڑا جملہ پڑھوں؟ میں کہہ رہا ہوں جو شخص عرب کی جہالت زدہ راجدھانی میں، اتنی عرب کی جہالت زدہ راجدھانی تھی کہ باپ بیٹے کو قتل کر دیتے تھے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اتنا جہالت زدہ ماحول تھا۔ عرب کی جہالت زدہ راجدھانی میں جو شخص کسی ایک متنفس کی بھی شاگردی کیے بغیر دو عالم کا استاد کہلائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کسی کی شاگردی کیے بغیر۔ بہت شکریہ۔ جو شخص کسی کی بھی شاگردی کیے بغیر دو عالم کا استاد کہلائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چلو اس سے بڑا جملہ پڑھتے ہیں۔ کون محمد مصطفیٰ؟ کہ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے، جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے۔ چلو کوشش کرتا ہوں اس سے بڑا جملہ پڑھو۔ کون میرا آقا دو جہاں؟ کون حسنین شریف کا پاک نانا؟ کون سیدہ کا بابا؟ کون محمد مصطفیٰ؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلی رحمت کو کہتے ہیں کہ جو اگر کسی کڑوے چشمے کے پانی کے اوپر اپنا لعاب پھینک دے وہ چشمہ پانی پینے والے کا منہ میٹھا کر دے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ چلو اس سے بہت ہم سے دو باتیں ہیں شاہ جی کہ ہم سے یہ جو ان پڑھ محمد ہے نا یہ نہیں مانا جاتا، ہم سے غریب محمد نہیں مانا جاتا، ہم سے یتیم محمد نہیں مانا جاتا۔ لوگ کہتے ہیں جی نہ اس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا نہ سونے کا بچھونا تھا، غریب تھا محمد۔ نہ میرا بیٹا، لو تاریخ کی بات ایک آپ کے حوالے کروں۔ کائنات کے رسول کے دادا نے ایک منت مانی۔ کیا منت مانی؟ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے، ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے عطا ہوئے، آخری بیٹا جناب عبداللہ، بڑے خوبصورت، ماتھے پہ نور کی لائٹ، بڑے خوبصورت بیٹے کو لے کے قتل گاہ کی طرف جانے لگے کہ میں نے منت مانی ہے، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے۔ جناب عبد المطلب حضور کے دادا لے کے چلے بیٹے کو۔ عرب کے روسا آگئے، سردار آگئے کہ جناب عبد المطلب سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے منت مانی تھی، اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے، میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تیرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، اس کے ماتھے سے نور کی لائٹیں نکل رہی ہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے،
اس نے کہا کیا کرو؟ اس نے کہا تو پورا ڈال، پرچی ڈال۔ اس نے کہا کیسے؟ پرچیاں ڈالیں گی، 3 پرچیاں، ایک میں جناب عبداللہ کا نام، 2 خالی پرچی۔ جب پرچیاں یوں ڈالی، جب نام نکالا تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ کہا میں تو پھر قربان کروں گا، پرچیوں میں قرہ میں بھی نام آیا۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، بچے کو بچاؤ۔ کہا کیا کرو؟ کہا ایک طرف 10 اونٹ کی پرچی رکھ، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام رکھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 10 اونٹ کی پرچی رکھی، جناب عبداللہ کا نام رکھا۔ جب پرچی نکالی تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ ہائے ہائے، کہا 10 پرچی۔ کہا اچھا ایسے نہیں کرو، ایک طرف 50 اونٹوں کی پرچی رکھو، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام۔ ایسے ہی ہوا جی، پرچی جب نکالی تو جناب عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر کہا ایسے نہیں کرو، ایک طرف 100 اونٹوں کی پرچی رکھو، دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام رکھو۔ اچھا یہ 100 اونٹ آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے یہاں کی 100 بکریاں؟ نہ میرے بھائی، 2 کوہان والے اونٹ، 2 کوہانوں والا ایک سرخ اونٹ آج کی مرسڈیز کار کے برابر اس کی قیمت تھی۔ آج کی مرسڈیز کار، اس وقت کا 2 کوہانوں والا سرخ اونٹ۔ جناب عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی پرچی رکھی، جناب عبداللہ کا نام لکھا، تو جب پرچی نکالی تو پھر 100 اونٹوں کی پرچی نکلی۔ جناب عبداللہ بچے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ وہ غریب تھا؟ کوئی غریب نہیں تھے۔ 100 اونٹوں کی پرچی نکالی، 100 اونٹ نکلے۔ جب 100 اونٹ قربان کیے، جناب عبداللہ کو بچایا۔ غریب محمد کوئی نہیں تھا۔ ہاں قرآن سے سہارا لیتا ہوں، مرد حاکم عورت محکومہ۔ جتنے سیدادہ تشریف فرما ہو رہا، اس جملہ کا ضرور بولیے گا، قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ، مرد حاکم عورت محکومہ۔ بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ، بی بی کا لنگر بڑا مشہور تھا، لنگر بڑا مشہور تھا۔ یہاں پہ 500 بندہ اکٹھا ہو جائے گا، 1000 بندہ اکٹھا ہو جائے گا۔ 1000 بندے کو 40 بندے 30 بندے آسانی سے کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اور میں بتاؤں بی بی خدیجہ کے دسترخوان پہ کھانا کھلانے والوں کی تعداد کتنی تھی تو کھانے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے دسترخوان پہ کھانا کھلانے والوں کی تعداد 1500 تھی۔ اوہ 1500 بندے کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھانے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ تو بے شمار ہوگی نا۔ اور جب یہ عرب کے فقیر کھانا کھا کے جانے لگتے، بی بی خدیجہ اپنے نوکر میسرہ سے کہتی، میسرہ عرب کے فقیروں سے کہو یہ جو جھوٹے برتن ہیں نا، سونے اور چاندی کے جھوٹے برتن ہیں، یہ اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، ہم گھر میں جھوٹے برتن دھلوانے کے عادی نہیں ہیں۔ جملہ اب پڑھنے لگا ہوں، ایک داغ دھونے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے بیوہ سے شادی کی۔ نہ میرا بھائی، جو بی بی سیدہ، جو بی بی گھر میں جھوٹے برتن دھلوانے کی عادی نہ ہو، وہ دوسرا نکاح کر کے محمد کے حرم میں کیسے آ سکتی ہے؟ بی بی خدیجہ امیر تھے میرے نبیوں کا سلطان۔ دوسرا ایک الزام کہ جی یتیم تھے۔ یتیم شادی کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ یتیم اسے کہتے ہیں جو غریب ہو جائے، جسے محلے کی کریانے کی دکان والا بھی سودا نہ دے۔ حضور سے کہا جی یتیم عبداللہ تھے۔ نہ میرا بھائی، میں کہتا ہوں المنجد نکال، ڈکشنری کی کتابیں کھول، جتنی ڈکشنری کی کتابیں کھول سکتا ہے کھول۔ یتیم کا ترجمہ تجھے جو ملے، جو بھائی آج بتائے تو اس پہ عمل ضرور کیجئے گا۔ جہاں بھی کوئی بات کرے تو اس بات کو کوٹ ضرور کیجئے گا۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مر جائے اسے یتیم نہیں کہتے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم کم یاب شے کو یتیم کہتے ہیں، نایاب شے کو یتیم کہتے ہیں۔ ایک ہیرا ہے جس کا نام ہے در یتیم، کامیاب ملتا ہے، کامیاب کہیں کہیں ملتا ہے در یتیم۔ در یتیم ہیرا ہے، کامیاب شے کو یتیم کہتے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھوں، اللہ نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا حبیب جب تو یتیم تھا تو تجھے ہم نے پالا۔ یہ ترجمہ بنا
اب میں ترجمہ کروں، جو میں نے ترجمہ بتایا اس کے حساب سے، علم یجد کا یتیمم فآہواہا، اے میرا حبیب جب تو کامیاب تھا تو تجھے میں نے پالا، جب تو نایاب تھا تجھے میں نے پالا، اور پالا کس نے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پالا۔ تو پھر میں ترجمہ یوں نہ کروں کہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا، اے میرا حبیب جب تو کامیاب تھا تو تجھے ابو طالب نے پالا، جب تو کامیاب تھا تو پھر تجھے ابو طالب نے پالا۔ ان پڑھ کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، ایک لفظ ہے امی، امی کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ اس کا یہی ہوتا ہے جی ان پڑھ۔ میں ایم اسلامیت کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ایم اسلامیت کر رہا ہوں، شاہ جی کورس کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضور کو پڑھنا لکھنا توبہ نعوذ باللہ نہیں آتا تھا۔ میں کوٹ کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک فرمان، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، جو شخص میرے نانا محمد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے۔ کم بندے بولے ہو نا، کوئی بات نہیں، علم کی بات ہے، بات پہنچانا مقصود ہے۔ جو میرے نانا کو ان پڑھ کہے، بھئی اگر وہ ان پڑھ تھا تو پھر تم کیسے لکھے گئے؟ آئے ہائے، تم کیسے لکھے گئے؟ ان پڑھ تھے جی، لکھنا نہیں آتا تھا۔ امی کا مطلب کہتے ہیں جی ان پڑھ۔ لو بیٹا آج بڑے ذہین چہرے میرے کام تشریف پر، پڑھے لکھے دوستو، امی کسے کہتے ہیں؟ امی ان پڑھ کو نہیں کہتے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے سرے سے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں ڈکشنری کی کتابیں کھولو، کھول کو امی کا مطلب ڈھونڈو۔ امی کسے کہتے ہیں؟ مکہ شہر جو ہے نا جی، یہ ہے ام القرآ، یہ سب سے پہلے یہ شہر آباد ہوا زمین پہ، یعنی شہروں کی ماں ام القرآ، اور مکہ کے رہنے والے کو امی کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، حضور کو کہ مکہ کے رہنے والے تھے، امی لقب ہی پڑا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، نبیوں کا سلطان ہے۔ ایک دن 19، 20، 21 ذی الحج کو نبیوں کا سلطان مسجد نبوی میں تشریف فرما، یوں منبر پر تشریف فرما، سامنے سے نجران کے عیسائی زرق برق لباس پہن کے، مہنگے لباس پہن کے نجران کے عیسائی آئے، آ کے کہنے لگے، بہت شکریہ آپ آگے جی، درود پڑھیے گا جی، بہت شکریہ۔ نجران کے عیسائی، چلو میں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں، نجران کے عیسائی نبیوں کے سلطان سے ملنے کے لیے آئے۔ شاہ جی حالت کیا تھی؟ بیٹا خیریت ہے آپ سب لوگوں کو؟ پھر بھی درود پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو بات مکمل ہو جائے جی۔ نجران کے عیسائی زرق برق لباس پہنے ہوئے، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے، گلے میں سونے کی مالائیں ڈالے ہوئے، ہاتھوں میں سونے اور ہیرے کی انگشتریاں پہنے ہوئے نبیوں کے سلطان کے پاس آئے، آ کے سلام کیا۔ مجسمہ رحمت نبی نے سلام کا جواب دیا، رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ نبیوں کے سلطان اگلے دن پھر آئے، پھر سلام کیا، نبیوں کے سلطان نے سلام کا جواب دیا، رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ لو اردو سمجھنے والے سارے دوست تشریف فرما ہے، میں کہتا ہوں کیا رہ جاتا اس بندے کے پاس جس سے کائنات کا رسول منہ پھیر لے، ہائے ہائے، جس سے نبیوں کا سلطان منہ پھیر لے، اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ یہ 3 دن آتے رہے، تیسرے دن یہ شکایت کرتے ہوئے چلے کہ اچھا نبی ہے، ہم سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھی، اچھا نبی ہے، ہم نے تو سنا تھا رحمت للعالمین نبی ہے، ہم سے بات ہی نہیں کی، شکایت کرتے ہوئے چلے۔ یہ سامنے سے ملاقات ہوئی جناب سلمان محمدی سے، آہا اللہ کا بندہ، نبی کا صحابی جناب سلمان محمدی، ملاقات ہو۔ سلمان نے پوچھا، اس نے دیکھا 40-45 بندے ہیں، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں، ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گلے میں سونے کی مالائیں ڈالی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے تھے، ہم سے بات کرنا گوارا نہیں سمجھی۔
جناب سلمان نے کہا تمہیں میرے نبی کے بارے میں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، وہ تو معلم اخلاق نبی ہے، وہ تو مجسمہ رحمت نبی ہے، وہ تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نبی ہے۔ لو سارے بندے اگر میری جانب دیکھیں تو جملہ پڑھوں، بیٹا ادھر دیکھا کرو، باہر کوئی نہیں ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ مجلس کی دری پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ انبیاء آتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں مولا سید سجاد بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہاں بھی آ کے اگر کوئی بندہ موبائل سے کھیلے یا ادھر ادھر دیکھے پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ نبیوں کے سلطان کے پر صحابی نے کہا تمہیں میرے نبی کے بارے میں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میرا نبی تو معلم اخلاق نبی ہے، مجسمہ رحمت نبی ہے، اسے تو یتیم پالنے کا اتنا شوق ہے، شاہ جی اتنا شوق ہے، اسے تو یتیم پروری کا اتنا شوق ہے کہ اس نے 1400 سال تک کے نالائق مورخ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے دی کہ اس کی ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹیاں ہیں۔ ہاں وہ تو یتیم پرور نبی ہے۔ عیسائی کہنے لگے جی ہم تو ایسے ہی گئے تھے ریشمی کپڑے پہن کے۔ اس سے سلمان نے کہا بس میں چھوڑ رہا ہوں 2 یا 3 منٹ اور مجھے دیجیے گا۔ کہا یہ ریشمی کپڑے اتارو، سوتی کپڑے پہنو، سونے کی مالائیں اتارو، یہ سونے اور ہیرے کی انگشتریاں اتارو، چاندی کی انگشتریاں پہنو۔ ادھر یہ اپنا حلیہ بدل کے نبیوں کے سلطان کی طرف آنے لگے۔ ادھر کائنات کے رسول کے سامنے صحابہ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ کائنات کے رسول نے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ آؤ مسجد کے دروازے تک چلتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، استقبال کرنا ہے۔ عیسائی آئے، بات ہوئی، مباہلہ پہ بات پہنچی۔ تو جب مباہلہ کے لیے کائنات کے رسول پہنچے تو عیسائیوں کے پادری نے کہا، اس نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ کل تو کہہ رہا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے، آج تو کہہ رہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، کہ یہ جو 5 ہستیاں آ رہی ہیں نا، مباہلہ کے لیے 5 ہستیاں چلی، ایک نبیوں کا سلطان، ایک سیدۃ النساء العالمین، 2 سیدہ شباب اہل الجنہ، ایک مولا علی علیہ السلام۔ یہ 5 ہستیاں چلی۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اگر یہ 5 سورج سے کہیں تو سورج ٹھہرا رہے، ہائے ہائے، اگر یہ 5 پہاڑ کو کہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا جزیہ اکٹھا کرو۔ سب نے جزیہ اکٹھا کیا۔ جزیہ اکٹھا کر کے نبیوں کے سلطان کے پاس عیسائیوں کا پادری آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم پہ ملال کر نہ طبیعت ملول کر، ہم پہ ملال کر نہ طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، ہائے 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 تکلیف دی آپ کو، ہم پہ ملال کر نہ طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، احسان ہم پہ کون و مکان کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر۔ عیسائیوں کے پادری نے اعلان کیا کہ عورت ہو یا کہ مرد ہو یہ پیغام عام ہے، تجھ سے لڑے وہی کہ جو نسل حرام ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب شان رسالت بیان کر کے گئے، ایسے ہی کرنی چاہیے تھی جیسے انہوں نے شان رسالت بیان کی، لیکن ان کی شان تو پڑھی نہیں جا سکتی، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو وہ ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے مرکز کے پیش نماز قبلہ علامہ محمد رضا نقوی صاحب جو ہے وہ آپ کو مستفیض فرمائیں گے چند منٹ کے لیے، اور میں شاہ صاحب برادران سے استدعا کرتا ہوں کہ ذاکر و ظہیر عباس کو لے آئیں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرا حل تو مجلس سے کدی چلایا تو نعت خانہ چلایا میرا حل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. تھوڑا آگے کر دے سائیڈ تک. دعائے خدا بندے عالم بتصدق محمد و آل محمد مرحوم سی جاگیر سے